ہیلو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوسف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا ریختہ چینل۔ ناظرین، آپ جیسا کہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ 2024 10ویں جماعت کا پرچہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو برائے مہربانی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے علم میں اور اضافہ ہوتا رہے۔ تو چلیے آج کا جو سیشن کا آغاز ہے وہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے۔ تو آج کا پہلا سوال ہے کہ آغا حشر کے کسی ایک ڈرامے کا نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی رستم و سہراب، اس کا درست جواب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ سورج گرہن کا واقعہ انسانوں کے لیے کیا بنا ہوا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی تجسس کا موضوع بنا ہوا ہے۔ آپشن بی درست ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ چاند کس کا طواف کرتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی چاند جو ہے وہ زمین کا طواف کرتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی ترنگنا میں۔ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ ترنگنا میں قائم کیا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے کہ نذیر احمد کا تعلق اردو نثر کے کس صنف سے تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی یہ ناول نگار تھے۔ 5 نمبر کا آپشن سی درست ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے کہ ناول توبۃ النصوح کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، 6 نمبر کا آپشن اے درست ہوگا، یعنی نذیر احمد میں اس کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے کہ غالب نے اردو کے علاوہ کس زبان میں شاعری کی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی فارسی میں، اردو کے علاوہ فارسی میں انہوں نے شاعری کی، مرزا غالب نے۔ سوال نمبر 8 ہے مکتوب کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی مکتوب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 9 ہے غدر کا واقعہ کب ہوا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی 1857 میں واقع ہوا۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے شامل نصاب مکتوب شہباز نے کس کے نام لکھا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی بیٹی کے نام لکھا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، 11 نمبر کا آپشن سی درست ہوگا، یعنی زمانے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 12 ہے کہ فاطمہ کھیل رہی ہے، اس میں فاطمہ کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی فاطمہ فاعل ہے۔ سوال نمبر 13 ہے لفظ عام کی ضد کیا ہوگی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی عام کی ضد خاص ہوگی۔ اس کے بعد سوال نمبر 14 ہے لڑکا کی تانیث کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے لڑکی، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 15 ہے قلم اسم نکرہ کی کون سی قسم ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، قلم اسم نکرہ کی اسم اعلیٰ کی قسمیں ہیں، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 16 ہے مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی اسم ظرف کی مثال ہے، مدرسہ اسم ظرف کی مثال ہے۔ سوال نمبر 17 ہے فکر کی جمع کیا ہوگی؟ اس کا درست جواب ہے افکار، یعنی آپشن اے درست ہوگا، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 18 ہے گرم پانی میں پانی کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے یہ موصوف کی مثال ہے، یعنی آپشن اے درست ہوگا، گرم پانی میں پانی موصوف ہے۔ سوال نمبر 19 ہے پڑھے گا کس طرح کا فعل ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی پڑھے گا یہ فعل مستقبل کی مثال ہے، جس فعل کے آخر میں گا گے گی لگا ہو وہ مستقبل کی مثال ہے۔ سوال نمبر 20 ہے اکرم نے اپنی والدہ کو خط لکھا، اس میں لکھا کیا ہے؟ تو یہ فعل کی مثال ہے، آپشن اے درست ہوگا، 20 کا آپشن اے درست ہوگا۔
سوال نمبر 21 ہے عالمی حدت کے مضمون نگار کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی یہ اس کے کوئی مصنف نہیں ہے، یہ ماخوذ ہے، اس کو اخذ کیا گیا ہے، تو آپشن ڈی درست ہوگا۔ سوال نمبر 22 ہے نظام شمسی میں زمین کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی سیارہ کی حیثیت ہے، زمین سیارہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ سوال نمبر 23 ہے گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی سنگین مسئلہ ہے، 23 کا آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 24 ہے ریا کے مضمون نگار کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی سر سید احمد خان، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 25 ہے سر سید احمد خان کہاں مدفون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی علی گڑھ میں مدفون ہیں، اور ان کی پیدائش کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی، یہ بھی یاد رکھیں گے آپ۔ سوال نمبر 26 ہے ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے ڈاکٹر عبد المغنی، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 27 ہے ان کا خاص میدان کیا رہا؟ اس کا درست جواب ہے اقبال، علامہ اقبال ان کا خاص میدان رہا، آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 28 ہے بھیم راؤ آزاد ہندوستان میں کس عہدے پر فائز ہوئے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی وزیر قانون، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 29 ہے امبیڈکر کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی 14 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی۔ سوال نمبر 30 ہے لطف الرحمن تدریس کے علاوہ کس چیز سے دلچسپی رکھتے تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی سیاست سے، اور یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کس پارٹی سے تھا؟ تو راشٹری جنتا دل RJD سے۔ سوال نمبر 31 ہے نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی دیا شنکر کول، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 32 ہے مثنوی جذبہ عشق کے شاعر کون تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی مصحفی کی یہ مثنوی ہے جذبہ عشق، یہ بھی آپ یاد رکھیں گے۔ سوال نمبر 33 ہے غزل عربی قصیدہ کے کس حصہ سے ماخوذ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی تشبیب سے ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 33 کا آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 34 ہے احمد فراز کی شاعری کا محور کیا تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی حسن و عشق اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 35 ہے حسن نعیم نے کس شاعری کا گہرا مطالعہ کیا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی درست جواب ہوگا، یعنی کلاسیکی شاعری کا گہرا مطالعہ کیا۔ سوال نمبر 36 ہے پروین شاکر کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ اس کا درست جواب ہے یہ غزل گو کی حیثیت سے مشہور ہوئی، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 37 ہے عرفان صدیقی نے کس مضمون میں MA کیا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی عمرانیات میں انہوں نے MA کیا، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 38 ہے دوحہ کس زبان کی شاعری سے اردو میں آئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی ہندی زبان کے توسط سے اردو میں آئی۔ سوال نمبر 39 ہے شاعر نے شامل نصاب گیت میں کس ندی کا تذکرہ کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی جمنا ندی، اور یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ جمنا ندی کس ریاست میں واقع ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے دہلی، یہ نئی دہلی میں واقع ہے۔ سوال نمبر 40 ہے اردو کس تہذیب کی زبان ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی یہ مشترکہ تہذیب کی زبان ہے، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 41 ہے گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی گھبرانا کا حاصل مصدر گھبراہٹ ہے، اس لیے آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 42 ہے جس اسم سے کسی خاص قسم کی آواز نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی اسے اسم صوت کہتے ہیں، اور یہ اسم نکرہ کی قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 43 ہے نا امیدی کفر ہے، اس جملہ میں سابقہ کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے درست جواب ہے، یعنی نا جو ہے یہ اس میں سابقہ کی مثال ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 44 ہے
کہ تشبیہ کی نشاندہی کیجئے، تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی خون جیسا سرخ، خون جیسا سرخ، آپشن بی درست ہوگا۔ 44 کا آپشن بی درست ہوگا، خون جیسا سرخ، یہ تشبیہ کی مثال ہے۔ سوال نمبر 45 ہے، ذیل میں ماضی شکیہ کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی وہ آیا ہوگا، جس میں شک پایا جائے اسے ماضی شکیہ کہتے ہیں، اس کا ایک اور نام ہے ماضی احتمالی، وہ بھی آپ یاد رکھیں گے۔ سوال نمبر 46 ہے، میں کھیل رہا ہوں، کون صیغہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی واحد متکلم صیغہ ہے، میں واحد متکلم ہے، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 47 ہے، ذیل میں مؤنث کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے بات، یہ مؤنث ہے، آپشن سی درست ہوگا۔ 47 کا آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 48 ہے، شب قدر، شب قدر کس کی مثال ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی اضافت کی مثال ہے، جب ایک لفظ کی اضافت دوسرے کی طرف کر دی جائے تو اضافت کی مثال ہے، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 49 ہے، ارض کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ اس کا درست جواب ہوگا عین رے ضاد، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 50 ہے، بے حساب میں بے کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے یہ سابقہ کی مثال ہے، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 51 ہے، ہندی کس زبان سے نکلی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی کھڑی بولی سے۔ ہندی اور اردو دونوں جو ہے وہ کھڑی بولی سے نکلی ہے، اسی لیے دونوں کا رشتہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو دونوں کا رشتہ جو ہے وہ ماجائی بہن کا رشتہ ہے، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 52 ہے، واترک کیا ہے؟ تو یہ واترک جو ہے یہ روشنی سے لیا گیا ہے، اور اس کا درست جواب ہے یہ ندی ہے، آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 53 ہے، افسانہ سورج کا گھوڑا کس نے لکھا؟ اس کا درست جواب ہے اننت مورتی، آپشن سی درست ہوگا۔ 53 کا آپشن سی درست ہوگا، اننت مورتی۔ سوال نمبر 54 ہے، بنگلہ زبان کس صوبہ میں بولی جاتی ہے؟ تو بہت آسان سوال ہے، اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی بنگال میں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 55 ہے، افسانہ ارجن کس کی تخلیق ہے؟ افسانہ ارجن کس کی تخلیق ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی مہاشویتا دیوی، مہاشویتا دیوی اس کا درست جواب ہے، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 56 ہے، شیر شاہ شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں کس کو تشبیہ دی گئی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے شیر شاہ کو تشبیہ دی گئی ہے شیر سے، اس لیے آپشن اے درست ہوگا۔ 56 کا آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 57 ہے، ذیل میں زمانہ حال کا جملہ کون سا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی سمر کھیلتا ہے، سمر کھیلتا ہے، آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 58 ہے، غلام کا مؤنث کون ہے؟ غلام کا مؤنث، تو اس کا درست جواب ہے غلام کا مؤنث لونڈی ہے، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 59 ہے، عرفان ٹی وی پر کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے، عرفان ٹی وی پر کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے، اس میں عرفان کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کام کرنے والا ہے، اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی یہ فاعل کی مثال ہے۔ سوال نمبر 60 ہے، درج ذیل میں کون سا نام عرف کی مثال ہے؟ تو یہ اس میں معرفہ کی علم کی قسمیں پوچھ لیا گیا ہے، تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی گڈو یہ عرف کی مثال ہے، آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 61 ہے، میں کھیل رہا ... جملہ مکمل کیجئے، اس کا درست جواب ہے میں کے ساتھ ہمیشہ ہوں لگے گا، یہ چیز آپ یاد رکھیں گے، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 62 ہے، حرف ندا کی مثال کیا ہے نا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی پیارے بچوں، جس میں کسی کو اپنے طرف مخاطب کیا جائے، بلایا جائے، وہ حرف ندا کی مثال ہوتی ہے، آپشن ڈی درست ہوگا۔ سوال نمبر 63 ہے، ان میں ماضی ناتمام کی مثال کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے تم آتے تھے۔ ماضی ناتمام ماضی استمراری کا دوسرا نام ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اخیر میں تا تھا، تے تھے، تی تھی لگا ہوگا، آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 64 ہے، ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ اس کا درست جواب ہے ظلم کی ضد عدل ہوگی، آپشن بی درست ہے۔ ظلم کی ضد عدل ہے، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 65 ہے، جمع متکلم کی مثال ہے، تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی ہم لوگ یہ جمع متکلم کی مثال ہے، میں یہ واحد متکلم، تم یہ واحد حاضر کی مثال ہے، اور تم لوگ یہ جمع حاضر کی مثال ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں گے۔ سوال نمبر 66 ہے، گلاب کا پھول، گلاب کا
فول یہ کس کی مثال ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی یہ اضافت کی مثال ہے، جس جملے میں کا کے کی را رے ری نا نے نی لگا ہو بیچ میں تو وہ اضافت کی مثال ہوا کرتی۔ اس سے پہلے ایک سوال گزرا شب قدر، ہے نا، شب قدر، اس میں جو ہے زیر لگا کر جو ہے اضافت کیا گیا ہے، اس لیے یہ اضافت کی مثال ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں گے۔ سوال نمبر 67 ہے کان کھڑے ہونا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی ہوشیار ہونا، اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 68 ہے کہ میرے پاس نئی قلم ہے، نیا قلم ہونا چاہیے اس جملہ میں، قلم کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے قلم، یہ موصوف کی مثال ہے، آپشن ڈی درست ہوگا۔ سوال نمبر 69 ہے کثرت کا ہمصوت لفظ کیا ہوگا؟ اس کا درست جواب ہے کاف سے رے تے، یعنی آپشن سی درست ہوگا کثرت، کثرت کا ہمصوت، یہ آپشن سی درست ہوگا کثرت۔ اس کے بعد سوال نمبر 70 ہے کہ ابد، ابد کے معنی کیا ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی ابد کا معنی ہمیشہ ہے، اور ایک عین بے دال اس کا معنی پوچھا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور یہاں پہ جو ہے یہ ابد کا معنی ہمیشہ ہے، آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 71 ہے انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی اللہ تعالیٰ، انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ سوال نمبر 72 ہے آپ کے نصاب میں شامل حمد کے شاعر کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی شبنم کمالی۔ سوال نمبر 73 ہے بھابی جان کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ اس کا درست جواب ہے یہ افسانہ ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں سہیل عظیم آبادی، یہ بھی آپ یاد رکھیں گے۔ سوال نمبر 74 ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول کیسا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی زمیندارانہ ماحول تھا۔ سوال نمبر 75 ہے افسانہ فرار کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو ایک واحد مرکزی کردار ہے جس کا نام ہے محمود، اور یہ آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 76 ہے نصاب میں شامل سید محمد محسن کا افسانہ فرار کس نوعیت کا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ ایک نفسیاتی افسانہ ہے، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 77 ہے کٹی ہوئی شاخ کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک افسانہ ہے، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 78 ہے قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی یہ سمستی پور سے ان کا تعلق تھا قمر جہاں کا۔ سوال نمبر 79 ہے نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی یہ نفسیاتی قسم کا افسانہ ہے، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 80 ہے سراج اور عرفانہ کس افسانہ کے کردار ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی آشیانہ کے مرکزی کردار ہیں سراج اور عرفانہ، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 81 ہے پرویز شاہدی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ اس کا درست جواب ہے ہم نوجوان ہیں، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 82 ہے ندا فاضلی کی شہرت کس طرح کے شاعر کی ہے؟ اس کا درست جواب ہے یہ ندا فاضلی یہ نظم گو ہیں، نظم گو ہیں، اس کا درست جواب بی ہوگا۔ سوال نمبر 83 ہے یہ ایک بیچ سے سوال پوچھ لیا گیا ہے، چیپٹر کے اندر سے پوچھ لیا گیا ہے کہ صنف نظم رفتہ رفتہ کیا ہوتی جا رہی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے، آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 84 ہے سید محمد جعفری کا تعلق کس ملک سے ہے؟ اس کا درست جواب ہے پاکستان سے، ان کی پیدائش جو ہے وہ لاہور میں ہوئی تھی سید محمد جعفری کی، اس لیے ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے۔ سوال نمبر 85 ہے نظم کھڑا ڈنر کس طرح کی نظم ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک مزاحیہ نظم ہے نا، جس کو لکھنے والے ہیں سید محمد جعفری، آپشن اے اس کا درست ہوگا۔ سوال نمبر 86 ہے واقعہ کربلا کے علاوہ کسی فرد پر مرثیہ لکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو درست جواب ہے اسے شخصی مرثیہ کہتے ہیں، آپشن بی درست ہوگا، آپشن بی درست ہوگا شخصی مرثیہ۔ سوال نمبر 87 ہے مغل دربار سے مرزا غالب کو کون سا خطاب ملا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی دبیر الملک، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 88 ہے شامل نصاب نظم زہر عشق کا تعلق کس صنف سے ہے؟ زہر عشق کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی مثنوی، اور اس کے لکھنے والے ہیں زہر عشق کے لکھنے والے ہیں تصدق حسین خان، جن کو شوق لکھنوی کہا جاتا ہے۔
سوال نمبر 89 ہے اردو کی پہلی مثنوی کا نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی کدم راؤ پدم راؤ۔ کدم راؤ پدم راؤ اردو کی پہلی مثنوی ہے، آپشن ڈی درست ہوگا۔ سوال نمبر 90 ہے زین الملوک کے دربار میں بقاؤلی کس عہدے پر فائز ہوئی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی وزیر کے عہدے میں فائز ہوئی۔ سوال نمبر 91 ہے شہباز نے شاعری میں کس کی تقلید کی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی حالی کی تقلید کی۔ تو اس میں نام جو ہے وہ نظیر کا نام آتا ہے، اکبر کا نام آتا ہے اور حالی کا نام آتا ہے، جن کی تقلید شہباز نے اپنی شاعری میں کی۔ سوال نمبر 92 ہے دوران تحریر مہدی کی نظر کہاں رہتی تھی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی حسن و عشق پر ان کی نظر رہتی تھی مہدی افادی کی۔ سوال نمبر 93 ہے کہ آج کی نسل کا ذہن کس چیز کا پیدا کردہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی تہذیب الاخلاق کا پیدا کردہ ہے، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 94 ہے راجندر سنگھ بیدی کیا تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ افسانہ نگار تھے، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 95 ہے فیاض رفعت آل انڈیا ریڈیو میں کس عہدے پر پہنچے؟ اس کا درست جواب ہے اسٹیشن ڈائریکٹر، آپشن اے درست ہوگا۔ اسٹیشن ڈائریکٹر کے عہدے پر فیاض رفعت پہنچے تھے۔ سوال نمبر 96 ہے جدید نظم کے آغاز کا سلسلہ کس سے شروع ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی الطاف حسین حالی، اور اگر آپشن میں الطاف حسین حالی نہ ہو، محمد حسین آزاد ہوں تو آپ کا جواب جو ہے وہ بھی درست ہوگا۔ سوال نمبر 97 ہے شامل نصاب نظم مناظر فطرت یا مناظر قدرت کے شاعر کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی چکبست، پنڈت برج نارائن چکبست۔ ان کا پورا نام اگر پوچھا جائے تو پنڈت برج نارائن چکبست، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 98 ہے انڈیا گیٹ کس کی نظم ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی جگناتھ آزاد۔ اب جگناتھ آزاد کے بارے میں ایک چیز اور یاد رکھیں گے، انہیں ماہر اقبالیات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 99 ہے جگناتھ آزاد کو شاعری کے علاوہ کس چیز میں مہارت حاصل تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے انہیں تحقیق میں جو ہے وہ مہارت حاصل تھی، تحقیق میں۔ اس کا درست جواب بی ہوگا، آپشن بی درست جواب ہوگا، 99 کا آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 100 ہے کہ ہم نوجوان ہیں کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ نظم ہے پرویز شاہدی کا، پرویز شاہدی کا نظم ہے ہم نوجوان ہیں۔ تو ناظرین کیسا لگا یہ ویڈیو؟ آپ کو 1 سے لے کر 100 تک سوالات جو ہے میں نے حل کرایا۔ اس میں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں میں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اچھے مواد جو ہے آپ تک پہنچائیں، اور آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے نا۔ تو آپ اپنے دوستوں کو بتائیں، اور بہت جلد جو ہے وہ میں 10th کا اور 12th کا جو ہے وہ چیپٹر وائز جو ہے وہ اپلوڈ کرنے والا ہوں، اس لیے آپ چینل پر نئے ہیں تو پھر سے ایک بار آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔